بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم کے متعلق ہم آپ لوگوں سے سوال کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ لوگ اس کا جواب دیں، ہینڈ ریز کریں انشاءاللہ۔ اور بہت آسان کوئسچنز ہم پوچھیں گے، کوئی بہت بڑی باتیں نہیں ہیں اس میں، جو آپ نے شروع سے سنا بس اسی میں سے ہم سوال کرتے ہیں، تاکہ جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں اس کو ذہن نشین کر لیا جائے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، the first question is حضرت عبداللہ ابن مکتوم کے والد کا کیا نام تھا؟ ہینڈ ریز کریں۔ دیکھیں نیچے ریاکشن ہوتا ہے نا، ریاکشن والا آپشن، اس کو آپ پریس کریں گے تو اس کے اندر ریز ہینڈ کا آپشن آئے گا، ٹھیک ہے، تو وہاں سے آپ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم کے والد کا کیا نام تھا؟ ہاں جی، انمیوٹ کیجئے۔ قیس بن زید، بارک اللہ فیکم، اللہم زد فزد، ماشاء اللہ تبارک اللہ، قیس بن زید۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم کی والدہ کا کیا نام تھا؟ ہینڈ ریز کر کے آنسر کریں۔ جی 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 عاتقہ مختوم۔ عاتقہ، عاتقہ نام مختوم تھا، ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ اور ان کو مختوم کیوں کہا جاتا تھا؟ ہاں جی، ہینڈ ریز کریں۔ مکتوم ان کا لقب تھا نا، ان کی کنیت تھی، تو ان کو کیوں کہا جاتا تھا مکتوم؟ جی ہاں جی، آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی۔ کیونکہ حضرت عبداللہ نابینا تھے، اس لیے ان کے والدہ کو مکتوم کہا جاتا تھا۔ تو عبداللہ حضرت عبداللہ جو تھے نابینا تھے، تو مکتوم کون ہے پھر؟ حضرت عبداللہ ہی ہے مکتوم، تو انہیں مکتوم کی ماں کہا جاتا تھا۔ یعنی حضرت عبداللہ ہی کا دوسرا نام مختوم تھا، تو اسی جی سے، جی بالکل، بارک ان کی اللہ والدہ کا فیکم، نام پڑا مکتوم۔ اس سے ہی ان کی کنیت پڑ گئی حضرت مکتوم، ماشاء اللہ تبارک اللہ، اللہم زد فزد۔ ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ ابن مکتوم نے کون سے دور میں اسلام قبول کیا؟ جی ہینڈ ریز کریں۔ کس دور میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم نے اسلام کو قبول کیا؟ جی آنسر کیجئے۔ اسلام کے شروعاتی دنوں میں۔ بالکل شروعاتی دور میں وہ اسلام کو قبول کر چکے تھے، قبول کیا۔ ماشاء اللہ، اللہم زد فزد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، حضرت عبداللہ ابن مکتوم نے کون سے صحابی کے ساتھ مل کر مدینہ میں قرآن کی تعلیم شروع کر دی تھی؟ جب وہ ہجرت کر کے گئے تھے تو دعوت کا کام کون سے صحابی کے ساتھ مل کر شروع کیا تھا؟ ہاں جی، ہینڈ ریز کریں۔ ہم نے ان صحابی کا تھوڑا سا ڈسکرپشن بھی بتایا تھا آپ لوگوں کو، انشاءاللہ ہم ان کے بارے میں بھی پڑھیں گے، ان صحابی کے بارے میں بھی۔ ہاں جی، کون سے صحابی تھے وہ جن کے ساتھ مل کر وہ دعوت کا کام کر رہے تھے؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کے انہوں نے دعوت کا کام کیا، ماشاء اللہ، اللہ زد فزد۔ ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ ابن مکتوم کون سی جنگ میں شہید ہوئے؟ یہ تو بہت آسان ہے، ابھی تو ہم نے سنا، سب کے ہینڈ ریز ہونے چاہیے۔ جی جی انمیوٹ کیجئے۔ جی میں بتاؤں جی، جی جی جنگ قدسیہ میں۔ ہاں،
कादसिया, 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 सॉरी कादसिया में, हाँ जी, जंगे जी, कादसिया, जंगे कादसिया में कादसिया, शहीद हाँ हुए। जी, माशाल्लाह, अल्लाह शहीद हुए। मजिद फजील। हाँ, सबने माशाल्लाह, जिन्होंने टाइप किया वो भी सही है, माशाल्लाह, अल्लाह मजिद फजील। चलिए, हमने सबके माइक अनम्यूट कर दिए हैं, आप लोग डायरेक्ट भी अनम्यूट करके बता सकते हैं, ठीक है, इंशाल्लाह। जो हैंड रेस कर रहे हैं वो डायरेक्ट अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। हाँ जी, अब एक और सवाल। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम के हक में कौन सी सूरह की आयतें नाजिल फरमाई? सूरह अबसा सूरत आबसा। सूरह आबसा, माशाल्लाह, अल्लाह मजिद फजील। सूरह आबसा, ठीक है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम जब जिहाद में शामिल होना चाहते थे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कौन सी आयत नाजिल फरमाई? उस आयत का तर्जुमा बताइए, मफहूम बताइए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम जिहाद में शामिल होना चाहते थे लेकिन उज्र की वजह से शामिल ना हो सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या बात कही थी जो वो परेशान हो गए थे? कौन सी आयत नाजिल की थी जो वो परेशान हो गए थे? ये बैठने जी वाला। जी जी, मैं बैठने वाला नहीं हूँ, तो हजरत चूंकि ये हुक्म आया था कि वो फजीलत नहीं है जो जहाद में शामिल हैं, उनको बिल्कुल, बैठने वालों माशाल्लाह, को वो नहीं है, तो अल्लाह ताला माशाल्लाह, ने फिर ये उनकी आयत में की थी, एक्सेप्शनल केस कर दिया था कि जो बिल्कुल, माजूर हैं उनके हाँ, लिए ये आयत नहीं होती, ये आयत हाँ, अप्लाई नहीं माशाल्लाह, करती। ये अप्लाई नहीं होगी। माशाल्लाह, ये तो वो इस बात से परेशान हो गए थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि जो बैठने वाले हैं और जो जिहाद में शामिल होने वाले हैं वो कभी बराबर नहीं हो नहीं हो सकते। सकती। जी जी, एग्जैक्ट। माशाल्लाह, अल्लाह मजिद फजील, ठीक है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में कौन सी पोस्ट अता की थी? दीन की इशाअत और अजान देने की पोस्ट। माशाल्लाह, वो जब जी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे निगरानी का काम करते थे। निगरान की पोस्ट दी थी और बेसिकली जो वो थे वो क्या थे? मुअज्जिन रसूल थे। और मुअज्जिन हजरत, माशाल्लाह, अल्लाह मजिद फजील। बिलाल, हाँ, जी जी, आप कुछ कह और रहे थे। जी हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हा हाँ, और हम यही सवाल हजरत करने अब्दुल्ला जा बिन रहे थे। जी, चले, आपने दोनों बारी पहले बारी करते थे। जवाब। हाँ, माशाल्लाह। जी तो माशाल्लाह। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम जो थे, दो सहाबा कराम जो मदीना के परमानेंट मौजिन फिक्स कर दिए गए थे, माशाल्लाह, ठीक है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम की जिंदगी से आप लोगों ने क्या सीखा? जी जी, क्या कहें? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम की जिंदगी से आपने क्या सीखा? अगर हमारे में कुछ डिफिशिएंसी भी है फिजिकल या कुछ भी, पर हमने है ना अपनी कोशिशें है ना जारी रखना चाहिए। अल्लाह किसी ना किसी में अजर दे देता है और अपने में काबिलियत है ना पैदा कर देता है, बेशक, इसलिए हमने माशाल्लाह, पीछे नहीं हटना चाहिए। बिल्कुल, द इंटेंशंस, है ना, नियतें, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके ऊपर क्या करते हैं? मामलात को आसान कर देते हैं, रास्तों को बना देते हैं, माशाल्लाह। और क्या सीखा हमने? माशाल्लाह, जज्बा जज्बा सीखा हमने। जज्बा, यानी कि इतना, मतलब हमारे पास अगर कोई हल्का सा दर्द भी होता है तो हम क्या करते हैं? उसी को बहाना बना के ये छोड़ देते हैं, वो छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं, यानी कितनी सारी चीजें हम स्किप कर देते हैं कि हमारे पास क्या है? सर में दर्द है, हमारे बदन में दर्द है, लेकिन उनके पास आंखें नहीं है लेकिन जज्बा है ना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके जज्बे की कितनी कदर की कि उनके लिए तमाम मामलात को क्या कर दिया? उनके लिए ईज कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। चले, माशाल्लाह, नेक्स्ट। और और क्या सीखा हमने? अस्सलाम वालेकुम जी रहमतुल्लाहि व बरकातहू मैम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि मैम, वबरकातुहू। हाँ जी मैम, ये है कि जैसे उन्होंने उनकी मजबूरी थी, तो उस जी मजबूरी के तहत भी उन्होंने ये
بتایا اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ چھوٹے سے چھوٹا کام کیوں نہیں ہوتا، جیسے اسلام کا جھنڈا لے کر میں کھڑا رہوں گا، جو جھنڈا ان بھی، کے لیے ہاں آسانی کا کام تھا وہ. تو ہم لوگوں کو بھی یہی کوشش کرنا چاہیے، چھوٹا سا کنٹریبیوشن کیوں نہیں ہوتا لیکن وہ کنٹریبیوشن ہم نے کرنا ہے. بالکل ماشاء اللہ. تو اللہ اللہم تعالیٰ زد. ایسی ہم لوگوں فار میں بھی صلاحیت عطا کرے. فار جی ایگزامپل یعنی فلسطین کے کہ لیے اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ ہم دعا وغیرہ کر سکتے ہیں ان کے بالکل لیے بالکل خلوص کے ساتھ دیکھ کر. اور جب تھوڑا سا حالات بہتر ہوتے ہیں تو ہم کچھ نہ کچھ چیریٹی کا کام کر سکتے ہیں، کنٹریبیوشن کسی قسم بالکل. کا بھی جو بھی کر سکتے ہیں تو وہ کر یعنی سکتے ہیں جو بالکل بھی. ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں تو دعا کر سکتے ہیں، بوائکاٹ کر سکتے ہیں، ہے نا. جی اور ہاں جی ہم بالکل. منیمم لیول کی اگر ہم چیریٹی کر سکتے ہیں جو ہماری استطاعت ہے اس کے مطابق، کیونکہ جی اللہ رب العزت ایگزیکٹلی. کبھی بھی کوانٹٹی پر اللہ رب العزت نے لوگوں کو وہ نہیں دیا اجر، بلکہ کوالٹی کے اوپر اجر دیا. وہ ہماری نیتوں میں جی اخلاص ہو اور ہماری منیمم چیریٹی بھی کیسی ہو، اخلاص کے ساتھ کہ اللہ ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے تو ہم منیمم یہ کر سکتے ہیں کہ ان کے حق میں دعا کر سکتے ہیں. اور دیکھیں اللہ رب العزت دعاؤں کا یہ معاملہ ہے، اتنی زبردست چیز ہے دعا کہ دعاؤں پہ انبیاء بن بہت جایا بڑا کر، کیا. نبی بنتے ہیں نا. جی بہت بڑا اختیار ہے. ہارون علیہ جی السلام جی جی نبی تو نہیں تھے، ہارون علیہ السلام نبی تھے جی کیا؟ نہیں تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعا پہ وہ نبی بنے ہیں، اللہ نے ان کو جی رسول بنا جی دیا. تو دعاؤں کا اتنا بالکل زبردست اثر ہے، تو کبھی بھی بالکل. دعاؤں کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا ہے. تو کم از کم ہم اللہ رب العزت سے یہ دعا کرے کہ ہمیں اس قابل کر دے اللہ کہ ہم ان کے لیے میکسیمم ایفرٹس لگا سکیں، جو بھی ان کو ضرورت ہے ہم ان کے لیے مہیا کروا سکیں. اور ہم جو مسجد اقصیٰ کے اوپر جو لوگوں کی نظر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہم اس میں اپنا جو بھی استطاعت ہے، جو کیپیسٹی ہے، اتنا کچھ ہم اس میں وہ کر سکیں، ایفرٹ لگا دیں انشاءاللہ. ٹھیک دیکھیے ہے ہم ماشاء بچوں نے کتنا کچھ چھوڑ دیا ہے، یہ اللہ. میکڈونلڈ وغیرہ دوسری چیزیں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے چھڑوا دیا. بہت اچھا ہے، یہ لگژری کی چیزیں تھی الحمدللہ. تو ہم ہاں جی پیسہ ان کے لیے استعمال ہو رہا ہے. جو ہمارے محسن لوگ ہیں، جو ہمارے قیمتی جانے بچوں کی اشارے کریں، ان کے لیے یہ پیسہ استعمال ہم کیوں خرچ کریں اور ان کو اور سپورٹ کریں. اس سے ہم نے یہ بائیکاٹ نہیں کمپلیٹلی سوچنا ہے کریں. کہ میرے ایک کے کرنے سے کیا ہوگا. اللہ رب العزت جی ایک ایک کا ہی معاملہ کرنے والے ہیں نا اپنے سامنے حشر کے میدان میں. جی تو ہم لوگوں بالکل کے دیکھ کر نہیں کریں گے بھائی یہ سارے لوگ تو نہیں کر رہے، یہ تو سب جا رہے ہیں تو ہم ہی ایک مسلمان ہیں جو ہم کریں گے کنٹریبیوٹ. نہیں، آپ کا معاملہ اللہ رب العزت سے، آپ کی نیت کو اللہ جج کرنے والے ہیں. ہمیں لوگوں کا معاملہ نہیں دیکھنا ہے کہ میجورٹی تو یہ کر رہی ہے. ہمیں ویسے بھی میجورٹی میں شامل نہیں ہونا، ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونا ہے جن سے اللہ راضی ہو جائے انشاءاللہ. اللہ سے بالکل ٹھیک ہے؟ بالکل. جی بارک اللہ فیکم. اور کیا سیکھا ہم نے؟ کتنی ساری باتیں ہیں نا، جو جو سمجھ آ رہا ہے وہ بولیں. مائک ہم نے سب کے انمیوٹ کر دیے ہیں. جی مائک انمیوٹ کر کے بولیں، ٹائپ کرنے والے ایک بھی تو بولیں. دیکھیں دعا اتنی پاورفل تھی حضرت عبداللہ ابن مکتوم کی. کیسے دعا، پہلے تو حکم آیا نا کہ کتنی زیادہ اہمیت ہے جو جنگ پہ جاتے ہیں، جو بیٹھے رہتے ہیں، اور ان کی ماشاء دعا اللہ. کتنی سمپل اور کتنی اللہ تعالیٰ نے قبول کی. پہلے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے تھے تو ان جی کو تھوڑا سا اگنور کیا تو اللہ نے کتنی 16 آیات اتار دی ان کی شان میں. پھر اللہ ماشاء تعالیٰ نے اللہ. جب یہ جنگ کی بات ہوئی تو اللہ سبحان اللہ نے ساتھ ہی ایڈیشنل دعا ایک اور قبول کر لی کہ وہ ان پر وہ قانون عائد نہیں ہوتا جو معذور ہیں، ان کو تسلی دے دی. پھر انہوں نے بالکل. جھنڈا پکڑ لیا، یہ انہوں دیکھیں نے نا جہاد کہ میں یہ تو کتنی بڑی ان بات کے ہے. بھی ہاں کہ انسان ہاں کبھی جی کبھی دعا مانگ رہا ہوتا ہے خود کے لیے، ہاں لیکن وہ کتنے جی ساروں کو فائدہ پہنچا دیتی ہے. کتنی کتنے بڑی ساروں کو بات ہے نا. فائدہ ہو جائے. اب یہ معذور ہاں صرف جی واحد اکیلے تو نہیں ہوں گے، قیامت تک جو لوگ جی جہاد کر رہے ہیں اور جو معذور آتے رہیں گے ان کے لیے وہ ایکسیپشن ان کا بینیفیشل ہو گیا. مجھے تو خود ہم اتنی تقویت ملی ہے اس دعا سے
کہ اگر میں بالکل کچھ نہیں کر سکتی تو کم از کم دیکھیں نا ابن مکتوم کی ان کی زندگی کے حالات دیکھیں تو رضی اللہ عنہ، تو ہمیں کتنی بڑی ایک سپورٹ ملی ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ تو کر سکتے ہیں نا. بالکل. تو ہم کبھی یہ نہیں سوچے کہ یہ دعا میں نے کی اور مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں، مجھے تو کچھ حاصل نہیں ہوا. کیا جی خبر کہ آپ کی نسلوں کو وہ چیز حاصل ہو جائے، کیا خبر کہ ہم نے بالکل یہاں جو آج ہم بیٹھے ہیں، کیا خبر کہ ہماری نانی دادیوں نے یہ دعا کی ہو تو اللہ رب العزت نے اس کے صلے میں ہمیں یہ دین دیا ہو، اس کے صلے میں اللہ رب بالکل العزت نے بالکل ہمیں آج اس محفل میں بٹھایا ہو. بالکل ہو بالکل سکتا ہے نا. بالکل تو کبھی بھی جی کسی بھی دعا کو یہ مت سوچیں. پہلی بات تو دعا میں شک نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری بات جی دعا شک کا مطلب یہ ہے کہ انسان دعا کرے اور پھر کیا کرے، سوچے کہ میری یہ دعائیں تو قبول ہی نہیں ہوتی. کیونکہ اللہ رب ہاں العزت ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ دعا اگر ہمارے حق میں قبول ہو گئی تو وہ خیر ہے یا شر ہے. تو اللہ جی اکارڈنگلی اس دعا کو قبول کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ ہمیں نہیں، آگے آنے والے وقت میں وہ اس طرح سے قبول ہوگی کہ ہمیں یاد آتا ہے. کبھی جی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں نے اس وقت میں یہ دعا کی تھی اور اللہ نے آج وہ دعا سن لی. وہ رائٹ بالکل ٹائم، رائٹ پلیس، رائٹ جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتے ہیں وقت صحیح ہے، درست ہوگا، تبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لیتے ہیں یا کسی اندر فارم میں اس کو قبول کرتے ہیں. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. آمین. اور اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ لوگ؟ علم کی جستجو، علم کی طلب کتنی زیادہ تھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم میں. ہم آنکھیں والے ہو کر اتنی علم کی طلب نہیں رکھتے جتنی وہ نابینا ہو کر ان کو اتنی طلب تھی کہ وہ قرآن کو حفظ بھی کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے جو فارغ وقت تھے، جو ہم کیا کرتے ہیں اس کو ضائع کر دیتے ہیں نا، انہوں نے اپنے فارغ وقت کو کس کام میں لگا دیا؟ قرآن کریم کے علم کو حاصل کرنے میں، اس کے اوپر مطلب فوکس کرنے میں، اس پہ تدبر تفکر اور ساتھ ساتھ حفظ کرنے میں اپنا وقت لگا دیا. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اور کسی نے کچھ کہنا ہے؟ ہماری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یہ آ رہی ہے Am I audible؟ جی. یس یس بالکل ہمیں تو آ رہی ہم ہے. آپ ابھی میں سے یہاں پر کسی تو کو مغرب کا ٹائم. وہ واقعہ پتا ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا، کہ وہ نابینا تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرمیشن لینے گئے تھے کہ میرا گھر سے مسجد دور ہے اور میں نابینا ہوں، تو مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دیں. کسی کو پتا ہے وہ واقعہ؟ مجھے تھوڑا تھوڑا پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہنٹ دیتے گئے کہ اس طرح جھاڑیوں سے دور ہو کے نہیں، کچھ اس طرح 3-4 باتیں ہاں، آپ صلی اللہ علیہ انہوں وسلم نے نے کہی نہیں اراؤنڈ معلوم، نہیں 7. پتا، گزر کی. جی جی نہیں جی، پتا. کہیں بتائیے. ہاں ہاں. جی، کوئی کچھ کہہ رہا تھا. کسی نے بولا تھا ان کو، انہوں نے کہا تھا 7 گزر شاید، تو اس کے بعد نہیں بولے کچھ. اچھا، آپ بتائیں، آپ کو جو بھی مختصراً پتا ہے وہ بتائیے. مجھے تو یہی پتا یاد آ رہا ہے کچھ کچھ، جب آپ بتائیں گے تو تھوڑے تھوڑے عذر تھے. آپ حضرت ابن مکتوم رضی اللہ عنہ بتا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا رہے تھے یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی. جتنا دور آپ کا گھر ہوگا، جتنی مشکلات ہوں، اتنے ہی زیادہ آپ کو اجر ملے گا. یعنی حضرت ہاں تو عبداللہ ابن ام مکتوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نابینا بھی ہوں، مجھے گھر سے مسجد تک لے جانے والا کوئی نہیں ہے، ہمارا راستہ بھی مشکل راستہ ہے، اور پھر مطلب ایسے بہت سارے انہوں نے عذر، اور مسجد گھر سے دور ہے، تو کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا، کہا کہ اگر آپ کے گھر میں اذان کی آواز آتی ہے تو آپ کو مسجد آنا پڑے گا. اور ہم سوچیں کہ کتنی ساری نمازوں کو ایسے ہی وہ کر دیتے ہیں نا، مطلب امپورٹنس یہاں پر نماز کی بتائی گئی کتنی اہم ہے. مردوں کے لیے تو خیر جماعت کی اہمیت یہاں پر ہوتی ہے، لیکن ویسے بھی نماز کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے کہ اتنے عذر کے بعد بھی آپ نمازیں نہیں چھوڑ سکتے، اسکپ نہیں کرتے وہ. اور ویسے بھی وہ چھوڑنے کی بات ہی نہیں کر رہے تھے، وہ تو صرف کیا کہہ رہے تھے، کیا میں گھر میں پڑھ سکتا ہوں نماز. تو سوچیں کہ ہم یہ چیز مردوں کے لیے بہت اہم ہے کہ وہ اگر دیکھیں ہمارے پاس تو کتنی قریب قریب مسجدیں ہوتی ہیں،
اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی عذر وغیرہ ہے تب بھی لوگ اسکپ کر دیتے ہیں نمازیں، اور ہم گھروں میں اسکپ کر دیتے ہیں. اللہ نے ہمارے لیے سہولتیں بنائی ہیں کہ عورتیں اگر نہیں بھی جا سکتی ہیں تو وہ کیا کریں، اپنے گھروں میں پڑھ لیں، تو ہم گھروں میں اسکپ کر دیتے ہیں. یہاں پر ایک تو نماز کی اہمیت پتہ چلتی ہے اور ایک جماعت کی اہمیت پتہ چلتی ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ اس میں واقع میں آیا نہیں ہے، لیکن یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے. تو کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی مرحلہ ہو، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کوئی بھی پریشانی بھی لاحق ہو تو سب سے اہم جو چیز ہے صبر ہے اور نماز ہے. کیونکہ بہت سارے اسکالرس کا اجماع ہے اس بات پر کہ جس نے نماز چھوڑ دیا تو وہ تو کیا ہے، کفر کی جانب ہے نا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ، قربت ایکچولی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کرنے کا سب سے اصل جو کنیکشن کا ذریعہ ہے وہ نماز اور قرآن کریم ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میرا دل چاہتا ہے میرا رب مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھ لیتا تھا، اور جب میرا دل کرتا تھا کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں کیا کرتا ہوں، نماز پڑھ لیا کرتا ہوں. تو جب آپ کا دل کرے اللہ سے بات کرنے کا تو کیا کیا کریں، نماز پڑھ لیا کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ تو ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو تھے علم کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے تھے. آپ کا جذبہ اتنا زبردست تھا، ایمان اتنا مضبوط تھا کہ کسی عذر کو انہوں نے بہانہ نہیں بنایا. یعنی کہ میرے آنکھ اگر نابینا ہے تو میں اسی بہانے کو ہر جگہ کیا کر دوں، اپلائی کر دوں. جہاد کے میدانوں میں بھی شامل ہوتے رہے اور علم کے میدان میں بھی، یعنی اور شہداء میں بھی شامل ہو گئے، غازی بھی بنے اور شہید بھی ہو گئے ماشاءاللہ سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت انہوں نے پالی. کس وجہ سے؟ علم کی محبت کی وجہ سے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ اس لیے نازل ہوئی تھی کہ وہ دین اسلام سے محبت کرتے تھے اور ساتھ میں علم کی ان کو محبت تھی. سیکھنے کا وہ جذبہ جو تھا، ان کے حق میں قرآن کریم کی آیتیں نازل ہو گئیں. سوچے نا قیامت تک حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو وہاں پر، ہم کتنے صحابہ کرام ہیں جن کو نہیں بھی یاد رکھتے ہیں، لیکن جو قرآن کریم میں ہے ان کو تو ہر کوئی جانتا ہے اور ہر کوئی یاد رکھتا ہے نا. حضرت زید بن حارثہ ہے، حضرت جن صحابہ کرام کا خصوصاً جو ذکر قرآن کریم میں آ گیا ہے، تو ڈیفینیٹلی ہم ان کو نہیں بھی اگر دوسروں کو یاد رکھتے تو ان کو تو یاد رکھیں گے. تو قیامت تک حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو جب بھی ذکر کیا جائے گا سورہ عبسہ کا، ان کے علم کے لیے، ان کی اسلام کی محبت کے لیے ان کو یاد کیا جاتا رہے گا انشاءاللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی وہ علم، وہ جذبہ عطا فرمائے. ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی عذر کو بہانہ بنا کے اللہ کے دین سے پیچھے ہٹنے والا نہ بنائے، اللہ کے دین میں اور اسلام میں پیش رہنے والا بنائے. اور اسلام کو ہم ایک مشین کی طرح سمجھے کہ ایک مشین جس طرح سے اس کا ایک پرزہ ہوتا ہے اور سارے پرزوں سے مل کر مشین چلتی ہے، تو اللہ کوئی پرزہ ہمیں بنا دے، چاہے وہ ایک چھوٹا سا اسکرو کیوں نہ ہو، ایک آئلنگ کا گریس کیوں نہ ہو، ایک چھوٹی سی ہتھا کیوں نہ ہو. جو مشین ہوتی ہے اس کا ہر پرزہ کام کرتا ہے جبھی وہ مشین کام کرتی ہے. تو اللہ اسلام کی مشین کا ہمیں ایک چھوٹا سا پرزہ بنا دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے ہماری یہ جو کلاس ہوتی ہے وہ 9 o'clock کو ہوتی ہے ایوری منڈے انڈین ٹائم کے مطابق اور 8:30 پاکستانی ٹائم کے مطابق. تو انشاءاللہ جوائن کریں تو یہ لنک دوسروں تک بھی شیئر کر دیا کریں، تاکہ کیونکہ یہ اسٹوری ٹائپ ہوتا ہے نا تو لوگوں کو سننے میں مزہ آتا ہے. تو بہت اچھا انشاءاللہ لگتا ہے، بہت اچھا ماشاءاللہ. اور پھر بعد میں ہم اس لیے سوال کر لیتے ہیں تاکہ ہم صرف ایک سٹوری سن کے نہ چلے جائیں، تاکہ اس سے ہم اپنی زندگی میں بھی کچھ اپلائی کر سکیں انشاءاللہ. تو آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ وہ لنک دوسروں تک بھی پہنچا دیا کرے تاکہ آپ کے لیے بھی وہ چیزیں صدقہ جاریہ بن جائیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. بہت شکریہ. اللہ خیرا کثیرا.